السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سامعین کو، ناظرین کو خیریت سے رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بھی عرض کر رہا ہوں، اور یہ حدیث سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ، عرش کا سایہ کس کس کو نصیب ہوگا۔ یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی۔ حدیث کے الفاظ اس طریقے پر ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه، متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، 7 انسانوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا جس دن کے اللہ کے سایہ کے علاوہ دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک عادل حکمران ہے، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں محو رہا، اور وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہا، اور وہ آدمی، 2 انسان جن کی آپس میں محبت اللہ کے لیے ہے، اسی پر دونوں جمع ہوئے اور اسی پر ایک دوسرے سے الگ بھی ہوئے، اور وہ آدمی جس کو حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس کو اتنا مخفی رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو سکا جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، اور وہ آدمی جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اور اس حدیث کے الفاظ پر غور کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا، اللہ پر یقین کرنے والا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور پیغمبر اور خاتم الانبیاء سمجھنے والا، اگر یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز وہاں کی تپش سے، وہاں کی گرمی سے، وہاں کے دھوپ سے بچے، تو فرمایا کہ 7 ایسے آدمی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا تو وہ امام ہے، وہ عادل امام ہے، وہ حکمراں ہے، وہ بادشاہ ہے جس نے اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمراں، امام، قیامت کے روز اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ وہ جوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں محو رہا، ہمیشہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، جب بھی نماز کا وقت آیا نماز پڑھنے کے لیے گیا، رات کو تہجد کا وقت آیا تہجد کے لیے اٹھا، سردی کے موسم میں تمام چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، تو فرمایا کہ قیامت کے روز ایسے جوان کو بھی اپنا اللہ پاک سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ مرد ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو۔ مطلب صاف ہے کہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں مشغول ہونے کے باوجود بھی اس کا دل مسجد کی طرف معلق رہا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کب ظہر کا وقت آئے گا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤں گا، تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرد کو، ایسے انسان کو بھی اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ 2 ایسے آدمی جو دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا، اللہ کے لیے محبت کیا، لیکن اگر کسی بات پہ اختلاف پیدا ہوا، دونوں الگ ہوئے، اور الگ ہونے کی وجہ اللہ کی بنیاد ہو
تو فرماتے ہیں قیامت کے روز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی حدیث کا ایک ترجمہ اور ایک الفاظ دوسری جگہ پر ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے الگ بھی ہوتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ عزت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور اسی طریقے پر وہ مرد ہے جس کا گزر ایک ایسی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے جو خاتون نہایت حسین و جمال، حسن و جمال کے ساتھ مزین، ملاحت کے ساتھ ملبہ، اور اس عورت کے پاس سے جب یہ مرد گزر رہا تھا، عورت نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ بدسلوکی کرو، ہمارے ساتھ برا کام کرو۔ جب انہوں نے اس عورت نے یہ دعوت دی تو اچانک اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، میں تو قرآن کو ماننے والا ہوں، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر چلنے والا ہوں۔ اس خوف سے، اللہ کے ڈر سے انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ایسے شخص کو، ایسے مرد کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور فرماتے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اسی طریقے پر ایسا کوئی مرد ہے جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، جس کو اللہ پاک نے دولت سے نوازا ہے، اس کی عادت ہے، اس کا دستور ہے، اس کا طریقہ ہے کہ وہ غریبوں پر صدقہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ صدقہ اس طریقے پر کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی کہ بہت چھپا کے لوگوں کو صدقہ کا مال دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ قیامت کے روز اللہ پاک اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طریقے پر وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا مرد جو رات کی تاریکی میں بیٹھا ہو یا دن میں کسی جگہ پر خلوت میں بیٹھا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے وعدات سے اتنا خوف کھایا کہ اس کی آنکھ اللہ کے ڈر سے رونے لگے، اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ انسان پسند ہے اور قیامت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر دنیا کے پانی سے بجھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو دنیا کے پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے آنکھوں سے بہنے والے وہ 2 قطرے جو اللہ کے خوف میں بہے ہوں، جو اللہ کے ڈر سے بہے ہوں، اس میں اتنی تاثیر ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ 7 آدمی ایسے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے روز ان کو اللہ پاک اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو ان 7 میں سے کسی ایک میں شمار فرمائے یا 7 والا ہمیں بنا دے، تاکہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔